جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جو ملکی حالات ہیں، ہمسائے ممالک کے حالات ہیں، عالمی حالات ہیں، اس تناظر میں یوں تو یہاں پہ انتظامیہ نے اپنے طور پہ سیکیورٹی کے یقیناً انتظامات کیے ہوں گے، تو آپ اب تک جو انتظامی صورتحال ہے اور جو سیکیورٹی کے انتظامات ان سے مطمئن ہیں، یا اس میں مزید کوئی اضافے کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے؟ اس میں شک نہیں کہ ہم کسی چیز پہ اطمینان نہیں کر سکتے. صحیح. ہاں، بہتر سے بہتر انتظام کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں اتحاد بین المسلمین ہے، اس پہ لوگ ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ ہماری گفتگو میں ہماری جو خطابت ہے، ہماری جو ذاکری ہے اور ہماری جو وہ مختلف چیزیں، اس میں ہمیشہ اتحاد کے پہلو مد نظر جی رکھنے کی بالکل. ضرورت ہے، اور یہی وقت کا تقاضا بھی ہے. اس دنیا میں امن اور سکون جو ہے ایک عنقا ہے. میں نے تو بہت سارے عزاداری کے مواقع دیکھے ہیں. جی. لبنان میں بھی گیا ہوں، اور بحرین کے عزاداری کو میں نے دیکھا ہوں، عراق میں، ایران میں، دمشق میں، مختلف جگہوں پر میں نے دیکھا. ہمارا جو عزاداری کا جو طریقہ آداب اور ہے، جو صحیح. آداب ہے، جی جی. کسی اور جگہ پر نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین. وعلیکم سیاچن ٹائمز کے پروگرام ورحمۃ جی بی اللہ ٹوڈے میں میں ہوں وبرکاتہ. قاسم نسیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ملک کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور خطے میں جاری تعمیر و ترقی اور مختلف حوالوں سے آپ کے معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ عشرہ محرم ہے، اور آج محرم کی 8 تاریخ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں پوری دنیا میں اس وقت مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے، اور 2 دن بعد سید الشہداء اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عاشورہ محرم کا سلسلہ ہوگا. عاشورہ محرم اور اس کے تقاضے اور اس کے انتظامات، اس حوالے سے ہم نے آج ایک خاص گفتگو کا اہتمام کیا ہے، اور ہم نے زحمت دی ہے داعیہ اتحاد بین المسلمین، امام جمعہ والجماعت، مرکزی امام جامع مسجد اسکردو، علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب کا. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انتہائی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا تاکہ ہم پیغام حسینی عاشورہ کے تقاضے اور یہاں عاشورہ کے انتظامات کے حوالے سے ان کے زرین خیالات آپ تک پہنچا سکیں. تو علامہ صاحب، میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تو گفتگو کا آغاز ہم اس حوالے سے کریں، اگرچہ جتنا یہ عشرہ محرم چل رہا ہے، محرم کے مجالس میں آپ سمیت دیگر جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ فلسفہ حسینی اور فلسفہ شہادت کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، تو مختصراً اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتا دیں جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اور پیغام حسینی مختلف الفاظ میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سیدنا و مولانا ابو الاحرار ابو عبداللہ الحسین علیہ صلوات المسلمین، انما الحیات عقیدۃ و جہاد. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا. سیاچن ٹائمز، اس میں آپ مختلف اسکالرز، دانشور، مفکرین، چیدہ شخصیات کو آپ دعوت دیتے ہیں. مختلف موضوعات پہ سوال جواب، انتہائی بہترین پروگرام ہے. اس میں ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. سنجیدہ لوگوں کے لیے سنجیدہ پروگرام کی ضرورت ہے، تو یہ ایک اچھا پروگرام ہے. ہم اس سلسلے میں آپ نے موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ. باقی سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وزند رسول، آپ کا انقلاب جس میں شاید ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، جی. تجزیے کیے گئے ہیں، اور ان کتاب لکھنے والوں میں یا تجزیہ نگاروں میں یا تبصرہ کرنے والوں میں یا اس پہ گفتگو کرنے والوں میں فقط خاص کوئی مکتب والے نہیں ہیں. جی. انما الحیات عقیدۃ و جہاد. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک ایڈیولوجی، عقیدہ پر ایمان لائے
جی پھر اس پر عمل کریں. پھر اس پر اگر کوئی خطرات ہو جائے تو اس کے جد و جہد کریں، جہاد کریں اسی کے راستے میں. اور یہ جو آپ نے فرمایا یہی آپ کی زندگی پہ یہی قول حاوی ہے، چھایا ہوا. آپ نے کربلا کے میدان میں جب ابن زیاد جیسا انسان جس کے نسل بھی مشکوک ہے، جی اور وہ کہیں گے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ. پھر آگے چل کر یزید کی بیعت کرنا تو آگے فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، سینکڑوں دور ہے. عربی میں یہ ہیہات کہتے ہیں بہت دور. صحیح. تو یہ جو اقوال ہیں اور یہ جیسے اور بھی ہے آپ کے جو الا ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین الستین بین الذلۃ والذلہ، غلاموں کی طرح مجھے، یعنی غلاموں کی زندگی سے موت بہتر ہے. جی یزید جیسے فاسق فاجر بندروں کے ساتھ کھیلنے والا انسان، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسے حسین یزید جیسے علی کی بیعت کبھی نہیں ہو سکتا. اور اصل میں کربلا جو ہے وہ مشعل راہ ہے، انسانیت ہے. تو اس سلسلے میں دنیا جو ہے اس وقت سوگ میں ہے، پوری امت مسلمہ سوگ میں ہے. ہمارے یہاں عزاداری میں مختلف اقسام ہیں، سیاہ پوشی بھی ہے، ماتمداری بھی ہے، سینہ زنی بھی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو بہت سارے عزاداری کے مواقع دیکھے ہیں. جی لبنان میں بھی گیا ہوں، اور بحرین کے عزاداری کو میں نے دیکھا ہوں، عراق میں، ایران میں، دمشق میں، مختلف جگہوں پر میں نے دیکھا. ہمارا جو عزاداری کا جو طریقہ آداب اور ہے، جو صحیح. آداب ہے، جی جی کسی اور جگہ پر نہیں ہے. درود سے ابتدا اور درود پہ اختتام. اختتام. اور جس طرح ایک انسان کا جو ہے جوان اگر بیٹا اگر فوت ہو جائے تو کس طرح وہ سوگ میں ہوتے ہیں، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتا ہے، اس کے حالات جو ہے بگڑے ہوتے ہیں، اس کے لباس جو ہے صاف لباس وہ نہیں پہنتے ہیں. اس طرح فرزند رسول کی سوگ میں ہماری جو مجلس ہوتی ہے نا، اس میں کس انداز میں سر نیچے کر کے ٹوپیاں رکھ کے نیچے زمین پہ رکھ کے، اور یہ جو مرثیے ہیں، نوحے ہیں، ان میں جو مراتب ہے، حفظ مراتب ہیں، آگے چل کر قصے ہیں، خطابت ہیں، فلسفہ شہادت پہ روشنی ہمارے علماء آتے ہیں، اخیر میں جو نوحہ ہوتا ہے، پھر زیارت ہے، پھر درود ہے، اختتام السلام. یہ کسی اور جگہ پر ہم نے نہیں دیکھی ہے. جی ہاں جی. اب آہستہ آہستہ ہمارے اس بہترین ایک آئیڈیل ثقافت ہے، اس میں بھی تھوڑی سی کمزوری آ رہی ہے. مختلف یہاں کے جو میڈیا کے ذریعے مختلف جگہوں سے رابطے ہوتے ہیں نا جی، اس کے منفی اثرات بھی یہاں پر پیدا آ رہے ہیں. جی تو جس طرح ابھی آپ نے فرمایا یہاں کے جو مجالس کے جو آداب ہیں وہ دنیا کے بیشتر ملکوں سے زیادہ یہاں پہ پرسوز ہے، اور یہاں پہ سوز اور گداز زیادہ ہے. تو ابھی عاشورہ کیونکہ 2 دن کے فاصلے پر ہے، تو آپ جو ہمارے عزادار ہیں، جو ہمارے ماتمی دستے ہیں، عاشورہ کے نظم ضبط اور دوسرے امور کے حوالے سے ان کے لیے آپ کیا ہدایت فرمائیں گے؟ ہم نے ہمارا جو اجتماع ہے جمعہ کا، جی وہ شاید میرے خیال میں پاکستان سے سب سے بڑا اجتماع ہے. اس میں اجالتاً کچھ مواضیع پہ ہم نے روشنی ڈالی، چونکہ معروضی حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، ملکی حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، وطن عزیز اور آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے جو ارتباط رابطے ہیں ان کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے، اور عالمی دہشت گردی ہے اس کو مد نظر سے گئے، ہمارے پڑوس میں داعش کا بھی پڑاؤ لگا ہوا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی انتظامی نے بھی اپنا جو فریضہ ہے حسن طریقے پر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے بھی لوگوں کو کہا کہ آگاہی سے رہیں، ہوشیار رہیں، آپ جوش کے ساتھ ہوش میں بھی رہیں، اور
کوئی کسی بھی معمولی سی کوئی مشکوک حرکت یا دیکھا جائے بلا واسطہ آپ اس میں وہ نہ کریں. اور ہمارے العباس اسکاؤٹس ہیں، جی پولیس ہے، ان سے رابطہ کریں، ان کو دکھائیں، وہ اقدام کرے گا. جی جی براہ راست کوئی اقدام نہ کریں، اس میں فساد کا فتنے کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہماری دعا بھی یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے کہ عاشورہ جو ہے پرامن طور پر گزرے اور عزادار محفوظ رہیں انشاءاللہ تعالی. جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جو ملکی حالات ہیں، ہمسائے ممالک کے حالات ہیں، عالمی حالات ہیں، اس تناظر میں یوں تو یہاں پہ انتظامیہ نے اپنے طور پہ سیکیورٹی کے یقیناً انتظامات کیے ہوں گے. تو آپ اب تک جو انتظامی صورتحال ہے اور جو سیکیورٹی کے انتظامات ان سے مطمئن ہے، یا اس میں مزید کوئی اضافے کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے؟ اس میں شک نہیں کہ ہم کسی چیز پہ اطمینان نہیں کر سکتے. صحیح. ہاں، بہتر سے بہتر انتظام کی ضرورت ہے، اور مزید اس سلسلے میں ہوشیار رہنے کی انتظامیہ کو بھی اپنے جو چیزیں انہیں اپنانی ہیں انہیں اپنانی کی. ہمارے چیک پوسٹ پہ مزید ہے، الحمدللہ بہتر کام کر رہے ہیں. جی جی نوٹس بھی لیا، میرے رابطے بھی ہیں ان سے، میں نے کہا جی پوچھا اچھا، لیکن مزید جو ہے دقت کی ضرورت ہے، اور مزید جو ہے ان چیزوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. جی جی کیونکہ عاشورہ میں بہت زیادہ جمع غفیر ہے، اور اسکردو کا شہر اب پہلے والی سڑکیں نہیں رہیں، تجاوزات ہے اور تعمیرات ہے. تو وقت کی پابندی کا پہلو ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ روٹ 1 ہے، روٹ 2 ہے، روٹ 3 ہے. اگر ایک جلوس کا دستہ تھوڑے سے تاخیر ہو جائے تو پھر اس سے باقی سارے متاثر ہوتے ہیں. تو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ماتم انجمن امامیہ کی طرف سے ضابطۂ اخلاق بھی اور ضابطۂ اوقات بھی باقاعدہ جو ہے وہ نشر ہوا ہے، اور ہر امام بارگاہ پہ وہ جو ہے ہر دستے کا جو ہے شروع کب سے ہونا ہے، اختتام کب سے ہونا ہے، کہاں پہ مرکزی جامع مسجد پہ کم پہنچنا ہے، پھر نماز کے ظہرین پڑھنے کے بعد کب یہاں سے نکلنا ہے، صحیح. پھر حسینی چوک پہ کم پہنچنا. یہ سارے نظام الاوقات دیا نظام الاوقات ہے. اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جی عمل جی کرنے کے لیے ہمارے العباس کور کے کمانڈرز ہیں، ان کے جو ہے دیگر اہلکار دیگر جو اہلکار ہیں وہ ہمیشہ کام کرتے ہیں. صحیح. جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جو حالات ہیں، ملکی جو حالات ہیں، بالخصوص اس وقت دنیا کا بھی اور ملک کا بھی ایک مسئلہ شدت پسندی، انتہا پسندی، ایک دوسرے کے نظریات کو برداشت نہ کرنا، تسلیم نہ کرنا. ایسے میں کربلا سے جو ایثار قربانی کا جو امام نے ایک عملی مظاہرہ کر کے دیا، اس حوالے سے ایک پیغام کی صورت میں آپ سے آخری یہی سوال گزارش کرنا ہمارا چاہوں گا. پیغام ابھی میں نے سب سے پہلے عنوان کلام قرار دیا جی کہ حسین فرزند رسول امام عالی مقام کسی خاص مکتب کے لیے نہیں ہے مخصوص. جی ہاں بالکل. جب کسی مکتب کے لیے مخصوص نہیں ہے، اور اس میں اسلامی پہلو ہے، مکتبی پہلو ہے، مختلف مذاہب کے لیے اپنے راستے جو ہے سامنے لانے کے لیے راستے ہیں، انسانوں کے لیے بھی راستے، محسن انسانیت ہے حسین. جی جی تو ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو ہم نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں اور علاقے کی سالم جو ہے مسلمانوں میں اتحاد بین المسلمین ہے، اس پہلو کو ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ ہماری گفتگو میں ہماری جو خطابت ہے، ہماری جو ذاکری ہے، اور ہماری جو وہ مختلف چیزیں، اس میں ہمیشہ اتحاد کے پہلو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہی وقت کا تقاضا بھی ہے. اس دنیا میں امن اور سکون جو ہے ایک عنقا ہے. تو ہمارے ہاں الحمدللہ جی بھی میں بطور عموم ہمارے بلتستان میں، اسکردو میں بلتستان میں الحمدللہ جو امن و امان کا ایک مثالی ماحول ہے. جی بالکل. اور اس ماحول کو برقرار رہنے کے مختلف انداز میں مختلف حوالوں سے ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے. بہت شکریہ جی علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب. ہم آپ کا انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکالا. اور ناظرین، یقیناً فکر حسینی اور اسوہ شبیری کو سمجھنے کے حوالے سے یقیناً آپ کی رہنمائی ہوئی ہے، اور اس کے مختلف پہلو اور نکات کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی. تو آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. ہاں، بہت نے موقع دیا. جو میرے معافی ضمیر مختصر کچھ باتیں جو ہے آپ سیاچن ٹائم کے توسط سے پیش کروں. بہت شکریہ جی. السلام.